اب آئیں، یہ جنگ کس چیز کی تھی؟ چونکہ شہادت کا واقعہ وہ تو کئی دنوں سے آپ سن رہے ہیں، اس کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پورا عبور ہو گیا۔ اب آئیں وہ اصل بات کی طرف کہ اختلاف کس بات کا تھا، کیوں جنگ ہوئی آخر؟ حالانکہ صلح ہو سکتی تھی، جان بچائی جا سکتی تھی، کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہو سکتی تھی، بات کیا تھی آخر؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ تخت کے اوپر اسلام آئے، اور یزید چاہتا تھا کہ تخت سے اسلام غائب ہو جائے، کیونکہ اسلام کے اندر پابندی ہے، زنا سے پابندی ہے، شراب سے پابندی ہے، اور بہت سی چیزوں سے پابندیاں ہیں۔ تو میں ان پابندیوں کو قبول نہیں کروں گا، وہ کروں گا جو میرا جی چاہے گا۔ اور حسین چاہتے تھے نہیں، تخت کے اوپر اسلام ہو، ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، اس کا نبی چاہتا ہے۔ کیونکہ جب تخت پہ اسلام آئے گا تو رعایا کے اندر لمحوں کے اندر اس کے آثار نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے، بازار کے اندر گفت و شنید کیا ہوتی تھی؟ آج تہجد کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ کیا بحث ہوتی تھی؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ کس کس نے نماز پڑھی ہے؟ کتنے سپارے تلاوت کیے ہیں؟ کتنا ذکر و اذکار کیا ہے؟ کیونکہ خلیفہ یہ کام کرتا تھا۔ خلیفہ اور حضور کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ رعایا اپنے بادشاہ کے دین کے اوپر ہوتی ہے، جو بادشاہ کا دین مذہب وہی بولو اگر ان کا دین مذہب لوٹ گسوٹ ہو تو روز ڈکیٹیاں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو تو صحیح ہیں؟ اگر شراب زنا ان کے ہاں کوئی جرم نہ ہو تو روز یہ وقوعے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر چاہے مینار پاکستان ہو، پھر چاہے کوئی گراؤنڈ ہو، پھر چاہے کوئی بازار ہو، ہاں برسر عام عزتیں لٹیں گی، کیونکہ عزتوں کے ڈاکو اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اثر پڑے گا رعایا کے اوپر۔ دیکھو طالبان آئے اقتدار کے اندر، 2 گھنٹے نہیں گزرے پورے افغانستان کے اندر عورتوں نے پردے کر لیے، یہاں تک کہ انگریز خواتین جو صحافی تھی انہوں نے بھی پردے کر لیے۔ یہ اثر پڑا جب اقتدار کے اوپر اسلام آیا، جب تخت کے اوپر اسلام آیا تو رعایا نے فوراً اس کو اپنا لیا۔ اپنایا یا نہیں اپنایا؟ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، عدل کے چرچے ہیں کہ نہیں پورے ملک میں؟ زلزلہ آیا تو زمین پہ کوڑا مار کے کہتے ہیں اللہ اکبر، کیوں کانپتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کانپتی ہوئی زمین اسی وقت رک گئی۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت حسین چاہتے تھے تخت کے اوپر کیا ہو؟ بولو تخت کے اوپر کیا ہو؟ اور یزید کیا چاہتا تھا؟ تخت پر اسلام نہ ہو، نہ اسلام پسند لوگ ہوں، نہ اسلام ہو، بلکہ من مانیاں ہوں تخت کے اوپر۔ اور حضرت حسین کہتے ہیں کہ تخت کے اوپر کیا ہو؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اور آپ یہ پوچھا تو ہم سے جانا ہے یا نہیں جانا؟ سیدہ شباب و اہل الجنہ حضرت حسین جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ تو سردار کو حق ہے یا نہیں قیامت کے دن پوچھے ادھر آؤ بھائی، ایک یزید چاہتا تھا، ایک میں چاہتا تھا، اور ظالمہ تم بتاؤ کہ تم کس طرف تھے؟ یزید کی طرف تھے یا حسین کی طرف تھے؟ میں تو چاہتا تھا تخت کے اوپر اسلام ہو، اور یزید چاہتا تھا تخت کے اوپر منمانی ہو، تخت کے اوپر بادشاہت ہو، تخت کے اوپر زنا ہو، تخت کے اوپر شراب و کباب ہو، دنیا کے مزے ہوں۔ حسین چاہتا تھا تخت کے اوپر اللہ اس کے رسول کا حکم ہو۔ بتاؤ تو صحیح تم کدھر تھے؟ یہ حق و باطل کی جنگ تو روز اول سے ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ یہ صرف کربلائی واقعہ نہیں ہے، یہ اور بھی بڑے کربلا برپا ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تم کدھر کھڑے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، حق و باطل کی جنگ نہیں تھی؟ کیوں جی تھی یا نہیں تھی؟ کرلا آ گیا، اس نے کیا کیا؟ پھونکے ماری، آگ اور تیز ہو جائے، خلیل جل جائے، ہیں؟ کیا اس کی پھونکوں سے آگ تیز ہو گئی؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں نتیجہ تمہارے ذمے نہیں ہے، کوشش تمہارے ذمے ہے۔ ہم نے کوشش پر تمہیں اجر دینا ہے، جو تم نے کوشش کی، نتیجہ میرے پاس ہے، جو میں چاہوں گا سو کروں گا۔ فرمایا کہ اس کرلے نے کوشش کی، آگ جلے، اگرچہ جلی یا نہیں جلی یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کی بری کوشش کی وجہ سے کرلا اپنی نسل سمیت مردود ہو گیا، اور یہ جانور ہے جو جہنم کے اندر جائے گا۔ اب آ گئی وہ چڑیا، چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آ رہی ہے، اور آ کے اتنی بڑی جو 40 میل میں پھیلی ہوئی آگ ہے، جس کے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ،
جنت کی قمیص پہنی ہوئی جنت کا لے، اور قرآن کہتا ہے ٹھنڈی ہو جائے آگ، ٹھنڈی ہوگی ابراہیم پر، باہر والے تو دیکھ رہے باجی ختم، قصہ ختم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے یہ تو وقت بتائے گا ختم یا شروع ہوا ہے، یہاں سے یہ تو وقت بتائے گا۔ 20 سال کے بعد دیکھو پھر وقت نے بتایا نا کہ ختم کے شروع ہوا قصہ۔ میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، چڑیا نے ایک قطرہ پانی کا پھینکا اور تمنا کوشش کیا ہے؟ خلیل بچ جائے۔ کوشش کیا ہے؟ خلیل بچ جائے، اللہ کا دوست بچ جائے۔ قطرے سے آگ نہیں بجھی، لیکن چونکہ اس نے کوشش کی ہے تو یہ چڑیا اپنی نسل سمیت جنت میں جائے گی۔ جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں چڑیا بھی ہے، ان میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ اور تو کیوں ان کے ساتھ ہے؟ وہ کہتا ہے میں ان کی حفاظت کے لیے ہوں تاکہ خدا کے پیارے بچ جائیں، تاکہ خدا کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ظالموں، کچھ اور نہیں ہوتا تو پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ، اور پیاروں کے ساتھ کا تو کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، انشاءاللہ تم کبھی بھی محروم نہیں رہو گے۔ خدا کے دشمنوں کے ساتھ ہو کے فخر کرتے ہو، خدا کے پیاروں کے ساتھ ہو کے فخر کرو، اور یہ پیاروں کا ساتھ ہی تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور فرمایا دیکھو یہ اصحاب کہف کا کتا نہ کو نماز پڑھی نہ کو کلمہ، کچھ بھی نہیں کیا، صرف خدا کے پیاروں کا ساتھ دیا ہے، غار کے اوپر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے 15ویں پارے کے اندر، ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے۔ فرمایا تو میرے پیاروں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے، حفاظت تو میں نے کرنی ہے، نتیجہ تو میرے پاس ہے، لیکن تو نے یہ کوشش کی ہے، اس کوشش کے بدلے کتے تو بھی جنت میں جائے گا۔ میرے محترم سامعین، حق و باطل کا مارکا تو روز اول سے ہے، اور دیکھا جائے گا ہماری کوشش کیا ہے۔ اور جس نے اس کے لیے اچھائی کے لیے کوشش کی ہے اپنی کوشش پر جنت میں جائے گا، اور جس نے برائی کے لیے کوشش کی ہے کوشش پر وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ حسین چاہتے تھے تخت کے اوپر کیا ہو؟ سارے بولو، تخت کے اوپر کیا ہو؟ اسلام ہو۔ یزید چاہتا تھا تخت کے اوپر اسلام نہ ہو۔ حسین چاہتے تھے سارے نمازی بن جائیں، یزید کیا چاہتا تھا؟ حسین چاہتا تھا اللہ اکبر سارے قرآن کے حافظ بن جائیں۔ چلو حافظ نہیں تو کم از کم اپنی اولادوں کو حافظ بنا لیں، چلو اولادوں کو بھی حافظ نہ بنائیں، کم از کم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ سارے قرآن تو دور ہو جائیں، سارے قرآن سے اللہ اکبر۔ حسین چاہتے تھے سارے سچ بولنے والے بنے، میں بھی سچا، میرا نانا بھی سچا، میرے نانے کا دین بھی سچا، ہم جس رب کی مخلوق ہیں ہمارا رب بھی سچا ہے۔ حسین چاہتے تھے سارے کیا بن جائیں؟ سارے کیا بن جائیں؟ اور یزید کیا چاہتا تھا؟ بولو بولو، سارے جھوٹ بولے، سارے جھوٹے فراڈیے، یو ٹرن سرکار بن جائیں، سارے کیا بن جائیں؟ یہ یزید چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین چاہتے تھے سارے رزق حلال کا اہتمام کریں، یزید چاہتا تھا چلنے دو، جو بھی آتا ہے آنے دو، بس ٹھیک ہے۔ یہی تو لڑائی تھی، یہی تو فرق تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین چاہتے تھے سب دیندار بن جائیں، یزید کیا چاہتا تھا؟ سارے بے دین بن جائیں، سارے کیا بن جائیں؟ اب قیامت کے دن جب میدان لگے گا حضرت حسین کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ جنت کے سردار ہیں، تو سردار کو حق تو حاصل ہے نا، وہ پوچھے کیوں جی سردار کو حق ہے یا نہیں؟ سردار پوچھے گا آؤ بھی ادھر، کام کیا تم نے یزید والے اور جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ یزید کی فیکٹری میں کام کرتے رہے، سارے کام یزیدی تم نے کیے، جھوٹ بھی بولتے رہے، شراب بھی پیتے رہے، زنا میں بھی مبتلا رہے، بے دین بن کر رہے، دینداروں سے نفرت کرتے رہے، ان کے تو قریب بھی نہیں آئے، مزدوری آج حسین سے لینے آ گئے ہو؟ حسین کے راہ پر تو چلو نا، حسین کے رستے پر تو چلو نا۔ میرے محترم سامعین، میں اور آپ بھی دیکھ لیں ہمارا کردار کرلے والا ہے یا اس چڑیا والا ہے۔ یہ سوالیہ انداز میں دعوت فکر آپ کے دلوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حسین حق کے لیے آئے، حسین اسلام کے لیے آئے، حسین چاہتے تھے تخت کے اوپر اسلام رہے، حسین چاہتے تھے تخت کے اوپر اللہ اس کے رسول کا قانون رہے، اور یزید سب اس کے خلاف چاہتا تھا۔ یہی جنگ تھی دونوں کے درمیان، اور آج ہم دیکھ لیں اس جنگ میں کس طرف کھڑے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے؟ بولو بولو، اور بنا کس لیے تھا؟ آگے اسلام۔ کون رکاوٹ ہے؟ میں اور آپ۔ کون رکاوٹ ہے؟ بولو، میں اور آپ رکاوٹ ہیں، ہمارے مفادات رکاوٹ ہیں۔ ہاں،
ہمارے ذاتی مفادات رکاوٹ ہیں آج اس کے اندر، ورنہ ملک تو بنایا تھا اسلام کے لیے۔ اور یہ دنیا کے اندر عظیم ترین خطہ ہے جس میں ہر موسم ہے، ہر فروٹ ہے، ہر اناج ہے، ہر پھل ہے یہاں پر، اور جس کو انگریز بھی سونے کی چڑیا کہتا تھا ہیں۔ اگر ہم اس طرف چلتے جس مقصد کے لیے ملک بنایا تو آج ہم مقروض نہ ہوتے، آج ہم ذلت و رسوا نہ ہوتے۔ اور کبھی ایٹمی طاقتیں بھی ذلیل ہوا کرتی ہیں، ان کی تو دنیا میں یہ جو ایٹمی ملک ہے، ہم ایٹمی ہو کر بھی دیکھ لو کیا بن گئے۔ میرے محترم سامعین، وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود جس مقصد کے لیے ہم نے ملک بنایا ہم ادھر چلے ہی نہیں۔ چلے ادھر؟ کون رکاوٹ ہے اس میں؟ ہمارے مفادات ہیں جی۔ ہم تو ووٹ دیں گے جو ہماری برادری ہے، جو ہماری پارٹی ہے، جو ہماری نالی بنائے گا، جو ہمیں گیس کا میٹر لگوا کے دے گا، جو ہمارے مفادات کے اوپر پورا اترے گا، ہماری طرف سے چوڑا ہو، ہماری طرف سے غیر مسلم ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ شرابی ہو، زانی ہو، کچھ ہو، کوئی سروکار نہیں، چاہے وہ اسلام کے خلاف جا کے قوانین پاس کرے، اور پاس ہوئے نہیں ہماری پارلیمنٹ میں، ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس میں ہمارا بھی جرم ہے، یہ سزا ہمیں بھی ملنی ہے۔ ہم نے کبھی ان سے بات ہی نہیں کی جن کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر بھائی اسلام کے خلاف کوئی قوانین پاس ہوا تو آپ نے اختلافی نوٹ دینا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، ہمارے ووٹ کی لاج رکھنی ہے۔ ہم نے ووٹ آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسلام مخالف قوانین پاس ہوں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائے، کبھی کی ہے بات ہم نے؟ ہم صرف اپنے مفادات کے اوپر کھڑے ہیں۔ میرے محترم سامعین، حسین نے قیامت کے دن پوچھنا ہے، ہاں بھئی یزید سے میری جنگ تھی، بتاؤ تم کام یزیدی کر کے آئے ہو یا حسینی کر کے آئے ہو؟ تو میں نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو سردار نے پھر پوچھنا تو ہے نا، کیوں جی؟ اور حسین کی شان کیا ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ والدہ وہ اللہ نے عطا فرمائی جو جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہے، اور والد وہ ہے جو پوری دنیا کے اتقیاء، پوری دنیا کے نیک انسان سب کے سردار ہیں۔ جتنے بھی یہ سلسلے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، اور نانا وہ ہے جو دو جہانوں کا سردار ہے۔ تو حسین نے پوچھنا تو ہے نا، ہاں بھائی کون سے کام کرتے رہے؟ یزیدی کام کرتے رہے جس کے لیے میں نے جان دے دی، میں نے اپنا خاندان ذبح کروا دیا، میں نے اپنا خاندان ذبح کروا دیا، تم نے سوچا ہی نہیں۔ یہ قربانی تو اس لیے ہے اسلام سر بلند رہے، یہ قربانی تو اس لیے ہے کہ تخت کے اوپر اسلام رہے تاکہ لوگ بھی اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو۔ میرے محترم سامعین، جب سے پاکستان بنا ہے علماء بھی زور لگا رہے ہیں، جماعتیں زور لگا رہی ہیں، تبلیغی جماعت بھی زور لگا رہی ہے۔ کیا ہم نے سارے مسلمان عورتوں سے پردے کروا لیے؟ بہت مشکل سے، اتنی محنت کے بعد بڑی مشکل سے کوئی 1-2%، اور طالبان آئے ہیں تو 2 گھنٹے میں پورے افغانستان نے پردہ کر لیا۔ کیا ہے یا نہیں کیا؟ حالانکہ انہوں نے کوئی آرڈیننس نہیں ابھی دیا، کیونکہ کسی کو مارا پیٹا نہیں ہے، پتا کہ تخت کے اوپر کیا آ گیا، تخت کے اوپر کیا آ گیا۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ دن آئے کہ ہم یہ بہار اپنے ملک میں بھی دیکھیں، سب کہو آمین۔ کم از کم کوشش اور دعا تو کرتے رہنا چاہیے یا نہیں؟ ذہن تو ہونا چاہیے، تمنا تو اندر ہونی چاہیے کہ کبھی تخت کے اوپر اسلام آئے اور ہمارا جو ملک ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کی وہ مثال بن جائے، پوری دنیا اس کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو جائے۔ دیکھو جی، پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا اور اس کی بہاریں آئیں تو ساری دنیا پیچھے چلنے پہ انشاءاللہ مجبور ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا